السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم، پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں پھر دوبارہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں اس کلمے کی۔ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف اخفا 15 ہیں۔ ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین ہو تو ان میں غنہ ہوگا۔ نون ساکن اور نون تنوین کو اس کے مخرج سے پہلے ادا کریں گے اور آواز ناک میں جائے گی۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کاف آ رہا ہے اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم نون ساکن کو اس کے مخرج سے پہلے ادا کریں گے، اس حال میں کہ آواز بھی کیا ہے، ناک میں جائے گی۔ دیکھیں ذرا، وَإِن كُنتُم، پھر دیکھیں وَإِن كُنتُم، واو زبر وا، حمزہ زیر نون ان، وَإِن، کاف پیش نون کن، تا پیش میم تم، کنتم، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا، قاعدہ یہ ہے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے کہتے ہیں یائی مدہ، یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتی ہے۔ اس میں ایک الف کی مقدار کیا ہے، مد ہوتی ہے، یعنی لمبا کرنا ہے اس کو۔ فی، ایک الف کی مقدار، ایک الف کی مقدار کتنی ہے، بند انگلی کو کھولنے میں جتنی دیر لگتی ہے وہ ایک الف کی مقدار ہے۔ فا زیر یا فی، را زبر یا رائی، با کے نیچے دو زیریں ہیں اس کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ با دو زیر میم بیم، میم زیر میم میم، میم زبر الف ما، فی ریب مما، فی ریب مما، نزلنا علی عبدنا۔ قاعدہ یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو کہتے ہیں الف مدہ۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف مدہ کہلا رہا ہے۔ الف منہ کے خالی حصے سے کیا ہے، ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نزلنا، نون زبر زا، زا زبر لام زل، نون زبر الف نا، نزلنا، عین زبر آ، لام کھری زبر لا، علا، عین زبر با عب، دال زیر دی، نون زبر الف نا، علا عبدنا، نزلنا علی عبدنا۔ فَأْتُو، فَأْتُو، روایت حفظ میں حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ دیکھیں الف کے اوپر یہ جزم کی علامت ہے تو الف یہ کیا بن گیا، حمزہ بنا ہوا ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے۔ فَأْتُو، فَأْتُو، روایت حفظ میں ہم نے کہا، کیوں؟ کیونکہ ہم جو قرات پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے روایت حفظ۔ ٹھیک ہے، ہم جو علم القرات کا یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس قرات کا نام ہے روایت حفظ۔ اس روایت کے اندر حمزہ جو ساکنہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ فا زبر حمزہ فا، تا پیش و تو، فا تو، فا تو، بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد
حروف یرملون میں سے یا میم واو نون، یہاں پر کیا ہے میم آ رہی ہے حروف یرملون میں سے، تو ادغام بالغنہ ہوگا۔ دیکھیں پہلی مثال میں نون تنوین کے بعد اور دوسری مثال میں نون ساکن کے بعد، ایک ہی مثال کے اندر دونوں مثالیں کیا ہے جمع ہیں۔ دیکھیں بازر بھی سین پیش واو سو، را زبر را، بی سورا، تا دو زیر میم تم۔ دیکھیں نون تنوین کے بعد میم آ رہی ہے تو ہم غنہ کر رہے ہیں، ادغام بالغنہ، تم، میم زیر نون، میم زیر نون میم میم، میم زیر سا مس، لام زیر لی، ہا کھری زیر ہی، میم مثلی، میم مثلی، بصورت من مثله وادعوا شهداءكم، وادعوا شهداءكم۔ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس کو کہتے ہیں مد متصل، یہ مد کرنا واجب ہے، اس کی مقدار 2 الف اور آئی الف 4 الف تک آپ کر سکتے ہیں۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، دیکھیں شین پہ شو، ہا زبر ہا، دال زبر الف مدہ، حمزہ زبر آ، شہداء، حمزہ ایک ہی کلمے میں ہے، کاف پیش میم کم، شہداءکم، ودعو، واو زبر دال ود، عین پیش وعو، ودعو، وادعوا شهداءكم من دون الله، من دون الله۔ قاعدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، پورے قرآن پاک کے اندر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو تو لفظ الجلالہ کا جو لام ہے یہ باریک پر آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں میم زیر نون مین، دال پیش واو دو، مین دو، نون کو نون زیر لام نیل، لام کھری زبر لا، حاضر ہی، نیلاہی، نیلاہی، یوں نہیں کہنا نیلوہی، معنی میں تو کوئی فرق نہیں آیا لیکن جو معنی کی خوبصورتی ہے یہاں پر وہ باریک پڑھنے میں ہے۔ من دون اللہ، من دون اللہ، ان کنتم صادقین۔ حرف مدہ کے بعد، حرف مدہ یہاں پر کیا ہے یا ساکن اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یائی مدہ ہوئی۔ حرف مدہ کے بعد یہاں پر آپ نون کے اوپر زبر ہے، یہاں پر ہم وقف کر رہے ہیں، تو یہ جو وقف کرنے کی وجہ سے جو مد بن رہی ہے اسے کہتے ہیں مد سکون عارض۔ اس میں طول اور توسط اور کسر سب کرنا جائز ہے، طول کرنا اولا ہے، پھر توسط اور پھر کسر۔ طول کہتے ہیں 3 الف کی مقدار یا 5 الف کی مقدار، توسط 3 الف کی مقدار اور کسر 1 الف کی مقدار۔ دیکھیں پہلے میں یہاں پر کسر کرتا ہوں، صادقین، صادقین۔ اب میں طول کرتا ہوں، ان کنتم صادقین، دیکھیں میں نے طول کیا۔ حمزہ زیر نون ان، کاف پیش نون کن، تا پیش میم تم، کنتم، صاد کھری زبر صا، دال زیر دی، قاف زیر یا کی، نون زبر نا، صادقین۔ اب ہم وقف کرتے ہیں، ان کنتم صادقین۔ آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. صدق اللہ العظیم. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ والحمد للہ رب العالمین.